ثانیہ گل پلازہ فائر ٹینڈر اور اس حوالے سے الطاف حسین صاحب کا نیا مطالبہ سامنے آ گیا۔ وہ کیا کراچی شہر کا مطالبہ کرتے وقت کیوں صفائی دے رہے تھے کہ میں لسانیت کی بات نہیں کر رہا اور میں کسی نفرت کی بات نہیں کر رہا، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ آخر ان کو اتنی وضاحت دینے کی کیا ضرورت پیش آئی اور کیا ان کے مطالبات واقعی درست ہیں؟ کیا ان کے مطالبات پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے مطالبات حقائق پر مبنی ہیں؟ خاص طور پر جو انہوں نے فائر کے حوالے سے، آگ بجھانے کے حوالے سے باتیں کی اور کراچی کی انتظامیہ پر یا سندھ حکومت پر انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے، کیا وہ محض انتظامی غلطیاں ہیں یا جان بوجھ کر نااہلی کا شکار کیا جاتا ہے یا پھر وہ تعصب کی بنیاد پر یہ سب باتیں کر رہے ہیں؟ انہی پر آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیا کریں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا۔ بہت شکریہ ذوالفقار علی ببر کی جانب سے۔ السلام علیکم تمام فیملی ممبران کو۔ ثانیہ گل پلازہ ظاہری سی بات ہے ہمارے ذہنوں سے نہیں نکل رہا، ہمارے دلوں سے نہیں نکل رہا، ہماری گفتگو سے نہیں نکل رہا اور ہماری محفلوں سے نہیں نکل رہا۔ اس کی بڑی سیدھی سی وجہ ہے کہ 100 جو زندہ لوگ جس طرح جل گئے کسی بھی حادثے کی وجہ سے، کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان، کوئی بھی ایسا شخص کہ جو سینے میں دل رکھتا ہو، وہ بہت زیادہ اس سے تکلیف میں آ گیا اور بہت زیادہ دکھ میں ہے۔ اس میں کسی قوم، کسی مذہب، کسی علاقے یا کسی خاص فرد کا یا جماعت کی بات نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے جو بھی انسان ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو تکلیف کا وہ مختلف انداز میں اظہار کرتا ہے۔ فائر ٹینڈرز کی کمی دیکھنے میں آئی شہر میں، جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا تھا اور مختلف نہ صرف سیاسی بلکہ سماجی تنظیموں نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے۔ ساتھ میں الطاف حسین صاحب نے سندھ حکومت کی جو رپورٹ تھی اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ حقائق سے بالکل منافی ہے اور کیا کوئی خود ساتھ میں ماچس یا پیٹرول لے کر آئے گا جلانے کے لیے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ فائر ٹینڈر کے ساتھ ساتھ فائر اسٹیشن جو ہیں ان کی بھی شدید کمی ہے کراچی شہر میں۔ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ پورے سندھ میں مجموعی طور پر کمی ہے، لیکن کراچی کو ہنگامی بنیاد پر یہ ریلیف ملنا چاہیے اور کم از کم 30 جو ہے فائر اسٹیشن قائم ہونے چاہیے جہاں پر تربیتی یافتہ عملہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آج وہ دور نہیں رہا کہ جو پہلے کی طرح فائر بریگیڈ صرف چلی جاتی تھی اور پانی بھر کر وہ پانی پھینک دیتے تھے اور اس کے بعد آگ بجھ جاتی تھی، کیونکہ آج ایک تو بہت ساری جو قیاسہ آرائیاں ہوتی ہیں کہ خاص کیمیکل کے ذریعے آگ لگائی جاتی ہے اور وہ آگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ سیمنٹ کی اور کنکریٹ کی دیواروں اور لوہے پر بھی نہیں بجھتی۔ اس کو کوئی خاص مٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی جب تک اس کیمیکل کی ٹائمنگ ہوتی ہے، جب تک وہ آگ جلتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے نہیں بھی مانتے اور ہم صرف مدعے کی بات کرتے ہیں کہ حادثاتی طور پر جو آگ لگ جاتی ہے، جو اتفاقاً لگ جاتی ہے، جو انسانی غلطی آپ کہہ سکتے ہیں جان بوجھ کر، یعنی کہ کوئی اس میں تخریب کاری شامل نہیں ہوتی، کسی کی شرارت نہیں ہوتی، تو بھی وہ آگ زیادہ بھڑک جاتی ہے آج کے دور میں پچھلے دور کے حساب سے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری مارکیٹوں میں ایک تو جو ہے اسپیس بہت کم ہے، ہمارے گھروں میں اسپیس بہت کم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایسے آلات ہوتے ہیں، الیکٹرکس کے آلات ایسے ہوتے ہیں، الیکٹرانکس کے آلات ایسے ہوتے ہیں، پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں مختلف کیمیکلز یوز ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی دانستہ طور پر اگر ہم مان لیں کہ کچھ بھی نہیں کوئی کرتا، اس کے باوجود بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح کہ پہلے کے زمانے میں یہ کاسمیٹک کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، پہلے کے زمانے میں ان کیمیکل سے کپڑے نہیں تیار ہوتے تھے، بستر تیار نہیں ہوتے تھے، عمارتیں اس موجودہ کیمیکل سے تیار نہیں ہوتی تھی، یہ فون کی طرح کے گیجٹس، اتنی گاڑیاں، اتنی کنجسٹڈ جگہیں، تو آج دنیا بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ جس طرح دنیا تبدیل ہوئی ہے اس طرح آگ بجھانے کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی یکساں تبدیل ہو چکا ہے۔ آج وہ اس کے لیے فوم پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے مختلف کیمیکل وہاں استعمال ہوتے ہیں جو کہ فوری طور پر آگ کو بجھا سکے۔ لیکن جو کراچی میں صورتحال ہے وہ یہاں پر صرف پانی بھر کے گاڑیوں میں بھیج دیا جاتا ہے جو کہ
ناکافی ہوتا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی اس چیز کو ڈسکس نہیں کر رہا کہ آگ لگائی جاتی ہے یا کیمیکل ڈالا جاتا ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے۔ جو نارمل روٹین میں حادثاتی آگ لگ جاتی ہے اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو فائر اسٹیشن ہیں، جو جتنے بھی آگ بجھانے کے، وہ ایک تو ایکٹیو ہونے چاہیے اور وہاں پر تربیت یافتہ عملہ ہونا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جس کی ڈیوٹی 8 بجے ہوتی ہے وہ 9 بجے بھی نہیں پہنچتا، اور جب وہ پہنچتا ہے تو اس کے پاس ایک گھسا پٹا ڈائلاگ اگر کوئی پوچھنے کی اس سے جرات کر لے تو پہلی بات تو اگر وہ 10 بجے بھی پہنچ جائے تو اس سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ آتے کے ساتھ پھر وہ منہ ہاتھ دھوئے گا، واش روم میں جائے گا، پھر وہ بیٹھے گا، ناشتہ کرے گا، اور اس کے بعد وہ 12 بجے کے بعد ریڈی ہوگا۔ 1 بجے تک وہ گپے لگائے گا اور 1 بجے کے بعد نماز کا ٹائم ہو جائے گا، کیونکہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور پھر وہ 2 سے 2:30 بجے تک کی نماز، اور اس کے بعد پھر ظاہر کنولا کھانا کھا کر پھر آرام کرنا، اور آرام کے بعد چھٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے افسوس کے ساتھ یہ روٹین ہوتی ہے لوگوں کی۔ اب اگر اس سے پوچھ لیا جائے کبھی کہ آپ لیٹ کیوں ہوئے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ٹریفک جام ہے۔ ٹریفک تو روز جام ہوتا ہے، آپ 1 گھنٹے آدھا گھنٹے پہلے نکلیں۔ یہاں پر کوئی ٹائم پر نہیں پہنچتا، اسٹیشن انتہائی محدود ہیں۔ جو 30 اسٹیشن کی بات کی گئی ہے میرے حساب سے یہ بھی کم ہے، کیونکہ 7 ڈسٹرکٹ ہیں کراچی میں، تو یہ 7 بھی نہیں پڑے گی ایوریج، کتنی آپ کو 4 ایوریج بھی نہیں پڑے گی۔ اگر جو ماضی کے جس طرح ٹاؤن تھے 18 یا 19 ٹاؤن کہے جاتے تھے، تو اگر ہر ٹاؤن میں بھی ایک فائر اسٹیشن ہو تب جا کے یہ تعداد پوری ہوگی، جبکہ کراچی اس وقت اگر دیکھا جائے تو آپ مجھے بتائیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ کراچی کی آبادی میرے خیال میں اب یہ 2 کروڑ اور 2.5 کروڑ نہیں رہی، 3 کروڑ بھی نہیں رہی، 3.5 سے 4 کروڑ کے قریب کراچی کی آبادی ہو چکی ہے اس وقت۔ کراچی کہیں ملکوں سے بڑا شہر ہے۔ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں میری بات سے کہ کراچی کی آبادی 4 کروڑ کو چھونے کے قریب ہے، میرا اپنا یہ اندازہ ہے، تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1 کروڑ 60 لاکھ ہے حکومت والی تو بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ جتنی بھی جو سمجھتا ہے کہ کراچی کی پاپولیشن کتنی ہے مجھے بتائیے گا۔ تو وہاں پر یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اب ہم جیسے لوگوں کی بات کو لوگ توجہ نہیں دیتے۔ الطاف حسین صاحب نے مطالبہ کیا ہے تو دیکھیں ان کی بات کو کتنی اہمیت ملتی ہے، کتنی ان کی بات کو سنا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے سندھ میں ہی یہ صورتحال ہے، لیکن کراچی میں کیونکہ بہت ساری واقعی فیکٹریاں ہیں، انڈسٹریل زون ہیں، بہت سارے کارپوریٹ سیکٹر ہیں، بہت ساری نجی آفیسز ہیں، دفتر ہیں، بہت ساری آفیسز کے جو ہے ہیڈ کوارٹر ہیں، ہیڈ آفیسز ہیں، تو یہاں پر ایک بڑا جو مرکز ہے کراچی، ظاہر آبادی کے حساب سے بھی، مصروفیات کے حساب سے بھی، اکانومی کے حساب سے بھی، تو یہاں پر حفاظتی انتظام بھی بہت زیادہ ہونے چاہیے، غیر معمولی ہونے چاہیے۔ ابھی جو ہمارا یہ واقعہ ہوا تھا گل پلازہ والا، پوری دنیا میں ہماری ناک کٹی، پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ ہم آگ بجھانے کے قابل بھی نہیں ہیں، ہم حالت امن میں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے لوگوں کو بچا سکیں، اپنے املاک کو بچا سکیں، اپنی بلڈنگوں کو، اپنی رہائش کو بچا سکیں۔ یہ کئی ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ڈھونڈنا بہت ضروری ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو عجیب یا بور لگ رہی ہوں، لیکن یہ کچھ حقیقت پر مبنی گفتگو تھی، کیونکہ یہ باتیں کرنے کے لیے دل گردہ چاہیے۔ ہر کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ اس قسم کی گفتگو لوگ شور شرابہ، بدتمیزی، گالم گلوچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ریٹنگ اچھی ملتی ہے، اور لوگ اسی پر زیادہ جاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے اس بات کا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیزیں چھوڑ کر جو حقائق پر باتیں ہوں، جو لوگوں کے مسائل کی باتیں ہوں، اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کتنا اتفاق کرتے ہیں اور کتنا نہیں کرتے، کمنٹ باکس میں ڈیٹیل میں لازمی بتائیے گا۔ اور جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجیے گا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔